السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم ام تسألہم خرجا فخراج ربک سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألہم، کیا تم ان سے مانگتے ہو، خرجن اجر، فخراج ربک خیرن، تو اجر تمہارے رب کے پاس بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، وانک، اور بے شک تم، لتدعوہم، انہیں بلاتے ہو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، عن الصراط، راہ حق سے، لناکبون، البتہ ہٹے ہوئے ہیں، ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا ما بہم، اور ہم دور کر دیں جو ان پر ہے، من ضر، جو تکلیف ہے، للجوا، اڑے رہیں، فی طغیانہم، اڑے رہیں، للجوا کیا ہے، اڑے رہیں، یعنی ضد پر رہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے رہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور البتہ ہم نے انہیں پکڑا، بالعذاب، عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا، پھر انہوں نے عاجزی نہ کی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور وہ نہ گڑ گڑائے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اِذَا فَتَحْنَا، جب ہم نے کھول دیے، عَلَيْهِمْ، ان پر، باباً، دروازے، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ اس میں مایوس ہوئے۔ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں خواہش نفس کے مطابق کوئی چلے گا اور صاحب بصیرت، تجربہ کار رہنما کی پیروی نہ کرے گا، تو ظاہر ہے کسی خندق اور کھائی میں جا کر گرے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ ان منکرین میں یہی ایک عیب نہیں ہے کہ حق سے کراہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرا عیب بھی ہے کہ اپنے لیے جو امر نافع ہے، جو ان کے نفع کے لیے ہے، اس سے بھی وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ باقی رسول ان سے کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے، کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت سے ہر چیز کی امید رکھتے ہیں، ان کو انجام کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہاں اشارہ ہے اس تکلیف اور مصیبت کی طرف کہ جب مکہ والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، تو جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے سرے سے ہی انکار کر دیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط جیسے 7 برسوں سے۔ چنانچہ ایسا سخت قحط ہوا کہ اہل مکہ کو مردار جانور، کتے اور ہڈیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ بالآخر اس مصیبت سے تنگ آ کر ابو سفیان، جو اس وقت تک کبھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم لوگ خون اور اونٹوں کا اون بھی کھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور قحط کے دور ہونے کی اللہ رب العزت سے دعا کی، چنانچہ وہ قحط دور ہو گیا۔ اور یہاں اس آیت میں اسی قحط کی تکلیف کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان مصیبتوں سے بھی متاثر نہیں ہوتے، آخر کب تک وہ اس اپنی انا میں رہیں گے۔ اگر وہ لوگ باز نہ آئے تو پھر سخت عذاب کو گویا کہ دعوت دینے والی بات ہے، وہ دنیا میں ہو یا موت کے بعد ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہ جس نے
بنائے تمہارے لیے السمع کان والابصار آنکھیں والافئدۃ دل قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم ہیں جو تم شکر کرتے ہو وہو الذی اور وہی ہے جس نے ذرأکم فی الارض پھیلایا تمہیں زمین میں وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے وہو الذی یحیی اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے ویمیت اور مارتا ہے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے آنا جانا ہے رات اور دن کا افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا مثل ما قال الاولون جیسے جو کہا پہلوں نے قالوا وہ بولے اذا متنا کیا جب ہم مر گئے وکننا ترابا اور ہم ہو گئے مٹی وعظاما اور ہڈیاں انا لمبعوثون کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا البتہ ہم سے وعدہ کیا گیا نحن وآباؤنا من قبل نحن وآباؤنا ھذا من قبل ہم اور ہمارے باپ دادا یہ اس سے پہلے ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ عزیز طلباء ان آیات میں اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا بیان ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، بالخصوص سننے دیکھنے اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا انسان کو کہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا اس طرح کرتا کہ اللہ کی دی ہوئی ان قوتوں کو صحیح طور پر کام میں لاتا، احکام الہیہ کو سنتا، قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا اور دل میں اس کی معرفت حاصل کرتا۔ علم اور معرفت کے ذرائع انسان کو 3 ہی قسم کے عطا کیے گئے ہیں، وہ یہی ہیں کان، آنکھ اور دل۔ انہی قوتوں سے کسی چیز کا یقینی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے دنیا میں تمہیں ہر جگہ پھیلایا ہے، پھر وہی سمیٹ کر سب کو اپنے پاس بلا لے گا اور تم سب اسی کے سامنے اکٹھے ہو کر پیش کیے جاؤ گے۔ جو اللہ امانت کا مالک ہے اور پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو دوسری دفعہ بھی پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں نشانی بیان فرمائی ہے کہ رات اور دن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا لانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دینا یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ چونکہ کفار کے ان اقوال سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اس سے انکار قیامت اور بعث بعد الموت یعنی مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد بھی فرمایا ہے۔ قل لمن الارض فرما دیں کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو، سیقولون جلدی وہ کہیں گے، للہ اللہ کا، قل فرما دیں افلا تذکرون کیا پس تم غور نہیں کرتے، قل من رب السماوات آپ فرما دیں کون 7 آسمان کا رب ہے، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا رب ہے، سیقولون للہ وہ جلد کہیں گے اللہ کا، قل آپ فرما دیں افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، قل آپ فرما دیں من بیدہ کون ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت کل شیء ہر چیز کی، وہو یجیر اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار اور پناہ نہیں دیا جاتا، علیہ اس کے خلاف، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو۔ سیقولون للہ جلد وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے،
قل فأنا تسحرون، فرما دیں پھر کہاں سے تم جادو میں پھنس گئے ہو، بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس سچی بات، وانہم لکاذبون، اور بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں، متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من ولد، کسی کو بیٹا، وما کان معہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ، من الہ، کوئی اور معبود، اذا لذہب، اس صورت میں لے جانا، اس صورت میں لے جاتا، کل الہ، ہر معبود، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا، ولعلی بعضہم، اور چڑھائی کرتا ان کا ایک اعلیٰ بعض دوسرے پر، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں، عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا پوشیدہ کو اور گواہ، والشہادتی، ظاہر بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، فتعالی، پس بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں 4 قسم کے مشرک رہتے تھے۔ کچھ تو خدا کو صاحب اولاد کہتے نعوذ باللہ، جیسے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن اللہ، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ یہود و نصارہ اور صابی تھے۔ کچھ لوگ آسمانی ستاروں اور آگ کی پرستش کرتے تھے، اور یہ مجوسی تھے۔ کچھ لات، عزا، منات، اس طرح کے بتوں کی پرستش کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کئی وجود، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید کئیوں کا یہ وجود کا اقرار کرتے تھے۔ ایک شعبہ یہ کہ مستقل اللہ یا دیوتا کو اللہ یا دیوتا مانا جاتا تھا، جیسا کہ ہنود میں زمین کا دیوتا الگ، آسمان کا الگ، ہوا کا الگ، وغیرہ وغیرہ، ہر کام کا الگ ان کا خدا ہوتا تھا۔ اس لیے ان اقوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور ان مشرکین سے پوچھیں کہ یہ تو بتاؤ یہ زمین کس کی ہے اور اس پر رہنے والوں کا مالک کون ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ دے سکیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر ان سے سوال کریں کہ 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ پھر وہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مانتے ہیں کہ حکم تو سب اللہ ہی کا چلتا ہے، جب ان کے پاس اور کوئی جواب بھی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کو مان جائیں، رسالت کا اقرار کر لیں، لیکن نہ جانیں ان کو کیا چیز ایسی ہے جو کبھی بھی ان کو حق ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ مشرکین اور منکرین کے اقوال اور احوال جو بیان ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کی واضح طور پر تردید فرما دی ہے۔ کل، آپ فرما دیں، ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھا دے، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، پس تو مجھے نہ کرنا، فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں سے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور بے شک ہم پر کہ ہم تمہیں دکھا دیں، ما نعدہم، جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون، البتہ قادر ہیں، دفع کرو، باللتی، اس سے جو، ہی احسن، سب سے اچھی بھلائی ہے، سب سے اچھی بھلائی، احسن السیئہ، برائی سے، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان 2 آیات میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نافرمانوں میں سے نہ کرنا، اگر میری زندگی میں آپ ان پر عذاب لائیں بھی صحیح، اور ان نافرمانوں پر آنے والا عذاب ہو
تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مجھے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ ایک پہلو تعلیم کا عزیز طلبہ یہاں یہ بھی نکلتا ہے کہ ظلم کی نحوست اور اجتماعی گناہوں کی پاداش میں جب سزا کا کوڑا برستا ہے اور عذاب کی آگ برستی ہے تو صرف برے ہی اس میں نہیں جلتے اور بلکہ ان کے ساتھ بعض اوقات اچھے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور دنیاوی تکالیف سے متاثر ہوتے ہیں، گو آخرت میں ان کو عذاب نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔